جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی اپنے لیے کنواری ڈھونڈتا ہے، تو یہ متعلقہ اور بیوہ کہاں جائیں گی؟ یہ مسئلہ دینی ہے، یہ کوئی خواہشات، جذبات، رواج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ نے اس کی اجازت دی ہے 2 3 4 آخری حد ہے، اس کو گندہ غلیظ یا کوئی گناہ کا کام نہ سمجھا جائے۔ یہ برباد کرنے کی نیت نہ ہو، 2 سال والی، کل قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کا ایک پہلو ساقط ہوگا۔ پہلی بیوی سے اجازت کی شریعت نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ ام حمزہ ہیں کوہاٹ سے، واٹس اپ کرتی ہیں، سوال کیا انہوں نے کہ مفتی صاحب ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی کیا شرطیں ہیں؟ کیا ایک سے زیادہ نکاح کرنا سنت ہے؟ اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اسلام بیوی کو اختیار نہیں دیتا شوہر کو شادی سے روکنے کا، اور قرآن مجید اور حدیثوں میں کہیں حکم دیا گیا ہے زیادہ شادیاں کرنے کا؟ یہ جو دوسری شادی کا مسئلہ ہے، اس کو قرآن و حدیث نے بڑا آسان انداز میں بیان کیا، اور بڑا صاف ستھرا سا یہ مسئلہ تھا جسے ہمارے ہندوانہ رسم و رواج کو جو ہم نے اخذ کیا، اس نے اس مسئلے کو ایسا کر دیا جیسے کوئی گناہ ہے یا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، جیسے کہ خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کو روک سکتی ہوں یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ کام جس کی اللہ نے اجازت دی ہو، یہ مسئلہ دینی ہے، یہ کوئی خواہشات، جذبات، رواج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، جو سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں ہے۔ تو جب اللہ نے اس کی اجازت دی ہے 2 3 4 آخری حد ہے، ورنہ پہلے جاہلیت میں تو لامحدود شادیاں بھی بعض کے بارے میں آتا ہے، 10 عورتیں اس کے نکاح میں تھیں اور اس نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ختم کرنے کو کہا، تو اسلام نے محدود کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ دینی ہے، ہماری خواہشات پہ نہیں کہ ہم کسی کو روکیں اجازت۔ ہاں طبعی طور پر عورت ناپسند کرتی ہے، طبعی طور پر ناپسند کرنا وہ قابل قبول ہے، اس کے شواہد موجود ہیں قرآن کے اندر کہ کوئی اللہ کا حکم ہو تو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اس کو کوئی طبعی طور پر اس طرح ہوتا ہے، لیکن حکم شرعی یا معاشرے کے لیے اس کو گندہ غلیظ اور کوئی ایسا سمجھنا کہ جی وہ کوئی جس مرد شادی کر لیں، ہمارے ایک صاحب نے ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسے لوگ مجھے دیکھتے ہیں ایسے کوئی ہوس کا پجاری ہے، یہ چیز نہ ہو، اس کو گندہ غلیظ یا کوئی گناہ کا کام نہ سمجھا جائے۔ نمبر 1 یہ ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کا حکم انہوں نے پوچھا جائز ہے، قرآن نے جب اجازت دی ہے اس میں جواز کا حکم ہے۔ شرائط کے حوالے سے 2 3 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان جو شادی کر رہا ہے مرد، اس کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، ورنہ ہمارے یہاں میں نے کچھ ایسے معاملات دیکھے ہیں، وہ شادی کرتے ہیں 1 2 سال ان کا مقصد ہوتا ہے کہ بس رکھ کے ایک اپنا جو ایک ہے معاملہ وہ پورا کریں، جنسی معاملہ، اور اس کے بعد اس عورت کو طلاق۔ یہ برباد کرنے کی نیت نہ ہو، 2 سال والی شادی ہو کسی کے ساتھ، جیسی پہلے شادی گھر بسانے کے لیے ہوتی ہے ایسے ہی ہو۔ پہلی بیوی سے اجازت کی شریعت نے کوئی شرط نہیں رکھی، چھپ کر بھی، یعنی چھپ کر سے مراد یہ ہے کہ دنیا کو پتہ ہو، بیوی کو پتہ نہ ہو تو بھی وہ شادی انشاءاللہ اس کی دوسری شادی درست ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ بیویوں کے درمیان عدل کرے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت اور جو مال یا جو نان نفقہ پہلی کو دیتا ہے وہی دوسری کو دے، اور ظاہری معاملات کے اندر کسی ایک کی طرف مائل نہ ہو، اس کے لیے وعید موجود ہے، کل قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کا ایک پہلو ساقط ہوگا، اور اس کے اندر استطاعت موجود ہو جسمانی طور پر، مالی طور پر، تو وہ شادی کرے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اسے دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر انسان شادی کرے۔ اب میں یہاں پر خواتین کو خاص طور پر کہوں گا کہ وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ایک عورت مطلقہ ہے، ایک عورت بیوہ ہے، اس سے کوئی بھی ایسا آدمی شادی عام طور پر ہمارے معاشرے میں نہیں کرتا جو نوجوان ہے جس کی شادی نہیں ہوئی۔ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی اپنے لیے کنواری ڈھونڈتا ہے، تو یہ مطلقہ اور بیوہ کہاں جائیں گی؟ ان سے عام طور پہ دوسری شادی ہوتی ہے، جو مرد دوسری شادی کرتے ہیں۔ یہ عورت جو اپنے شوہر کو روک رہی ہے، تصور کریں، اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور ہماری زندگیوں کو آسان کرے، لیکن خود عورت کبھی بیوہ ہو، کوئی مطلقہ ہو، تو وہ سوچے کہ وہ اس کی زندگی کس عذاب اور اذیت میں گزرتی ہے بغیر شوہر کے، کیونکہ معاشرے نے ہمارے قبول ہی نہیں کرنا، تو اس کو غلط اور گناہ نہ سمجھیں۔ یہ نظام اللہ نے عورت کی آسانی کے لیے رکھا ہے، مرد کی جہاں پر خواہشات ہیں وہاں عورت کے لیے بھی اس میں آسانی ہے، تو اس کو گناہ یا غلط نہ سمجھا جائے۔ کم از کم اتنا ہو، کوئی کرتا ہے تو اس کو اس انداز میں اس کو پریشان کرنا یا اس کو ایسی نظروں سے دیکھنا یا اس معاشرے میں اس کو گناہ گار سمجھنا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔